جانتے ہیں کہ آج کا عنوان سیرت ام رسول یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سیرت النبی کے جن گوشوں پر گفتگو ہوتی ہے اور میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر بہت مختصر ذکر سیدہ آمنہ کا آتا ہے، اور پھر کچھ لوگ ان کو تو سیدھا کافرہ اور مشرکہ ہی کہہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ کچھ حضور علیہ السلام کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اور کچھ خیرات لینے کے لیے ہم حضور علیہ السلام کی امی جان کا ذکر کریں، تاکہ ہماری نئی نسل کو بھی پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی شان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیٹی ہے جناب وہب کی، اس طرح ان کا نام سیدہ آمنہ بنت وہب ہوتا ہے، اور ان کا تعلق بھی قریش سے ہے، یعنی نسب میں جیسے سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب قریشی ہیں، ویسے سیدہ آمنہ خاتون بھی قریشی یعنی اعلیٰ نسب ہے۔ اور امام قسطلانی اور دیگر ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ تھی کہ جس دور میں سیدہ آمنہ خاتون زمین کے اوپر سانس دے رہی تھی، اس دور میں سیدہ آمنہ خاتون سے زیادہ خوبصورت عورت پورے مکے میں نہیں تھی۔ حضرت آمنہ اس دور کی سب سے خوبصورت عورت کا نام ہے جو میرے نبی کی امی جان ہے، سب سے بڑی سخی خاتون کا نام ہے جو میرے نبی کی امی جان ہے۔ اسی طرح سے تقوی، طہارت، پارسائی اور پاکیزگی میں سب سے بے مثال ہے جو میرے نبی کی امی جان ہے۔ اس لیے کہ جس وقت جناب وہب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت دیکھی کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار کے لیے جنگل کے اندر تشریف لائے تو چاروں طرف سے یہودیوں نے آپ کو گھیر لیا، اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد جو ہے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ یہودیوں نے ایک پیمانہ رکھا تھا، بلکہ آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کرتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا کرتا یہودیوں کے پاس بطور تبرک رکھا ہوا تھا، اور چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا یہودیوں نے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کرتا وقت شہادت جو ان کے بدن پر تھا، تو ان لوگوں نے جو بطور تبرک رکھا تھا تو اس میں خون لگا ہوا تھا، تو یہ پیشن گوئی آسمانی کتابوں میں موجود تھی کہ جس دن یحییٰ علیہ السلام کے کرتے کا خون ختم ہو جائے گا اور وہ کرتا پورا اور مکمل سفید ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ آخری نبی کے والد دنیا میں تشریف لے آ گئے۔ یعنی صرف میلاد مصطفیٰ کے اعجاز نہیں ہوں گے، بلکہ میلاد مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے حضور کے والد کی میلاد کی برکتیں بھی لوگ دیکھیں گے۔
اس کی نشانیاں بھی لوگ دیکھیں گے. تو یہودی بار بار اس کرتے کو دیکھتے تھے، لیکن اس کرتے پر وہ خون کے دھبے اور وہ خون کے نشانات لگے رہتے تھے. اچانک ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہ کرتا مکمل سفید ہو گیا، تو یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ آخری نبی کے والد جلوگر ہو گئے. پھر کتابوں کے اندر حضور کے والد کی نشانیاں بھی موجود تھی، تو یہودی ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ موقع ملے گا تو ہم انہیں قتل کر دیں گے. اور ان کو پتا تھا کہ آخری نبی مکے میں پیدا ہوں گے تو ان کے والد بھی مکے میں پیدا ہوں گے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب شکار کے لیے جنگل تشریف لے گئے، عرب والوں کا محبوب مشغلہ تھا شکار کرنا، اور شکار کے ذریعے بھئی جیسے آج کل یہاں دکانیں لگتی ہے، لوگ گوشت خرید کر کے کھا لیتے تھے، ایسا کوئی مزاج اس وقت نہیں تھا. لوگوں کو گوشت لانا ہوتا تھا تو لوگ اکثر و بیشتر شکار کر کے لاتے تھے، اور اس دور میں شکار کرنا یہ بہادروں کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بڑے خوبصورت تھے، حسن والے تھے، تو وہ شکار کے لیے گئے تھے. اور جناب وہاب یہ سیدہ آمنہ کے والد یہ بھی جنگل میں کسی کام سے گئے تھے. تو انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ چاروں طرف سے یہودیوں نے جناب عبداللہ کو گھیر لیا ہے. اور جب گھیر لیا تو حضرت عبداللہ نے کیا، حضرت وہاب نے کیا دیکھا کہ ایک شیر زمین کے اندر سے نکلا، اور زمین کے اندر سے نکل کر کے اس نے ان یہودیوں کو پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد پھر وہ شیر غائب ہو گیا. تو یہ منظر دیکھ کر کے جناب وہاب بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب تم اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ کئی جگہ سے رشتے تو ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میرے بیٹے عبداللہ کے مطابق کس کوئی مناسب لڑکی ملے تو میں شادی کروں. تو اس وقت جناب وہاب رضی اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ، آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی آمنہ کس قدر پارسا، نیک اور متقیہ ہے. ایک باپ کی زبان سے اس وقت یہ نکلنا کہ آپ جانتے ہو کہ میری بیٹی کتنی پارسا، نیک اور متقیہ ہے، یعنی کہ جناب عبد المطلب کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب سیدہ آمنہ کی پارسائی چھپی ہوئی نہیں تھی بلکہ پورے مکے میں مشہور تھی. اب یہاں ایک خاص بات کی طرف آپ کی اور تمام سامعین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. نیکوں کے ماحول میں، یعنی آج کے ماحول میں، یا آج سے پہلے کے ماحول میں، یا آج کے بعد کے ماحول میں، جبکہ نیکی عام ہو، تقوی عام ہو، پرہیزگاری عام ہو، اس وقت کسی مرد کا یا کسی عورت کا نیک ہو جانا اچھی چیز ہے، لیکن یہ تعجب خیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول ہے، پارسائی کی اہمیت ہے، تقوی کی اہمیت ہے، نیکی کی اہمیت ہے. مگر اس وقت جب لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرتے ہوں، جب لوگ جانوروں کے ساتھ زنا کرتے ہوں، جب ننگے ہو کر لوگ کعبے کا طواف کرتے ہوں، جب عورتوں کی حیثیت ایک جانور سے بھی بدتر ہو، اس وقت اگر پورے شہر میں کسی کی پارسائی کے ڈنکے بج رہے ہوں تب پتا چلتا ہے کہ پھر وہ کس منزل کی اور کس مقام کی پارسائی ہوگی کہ حضرت عبد المطلب کے سامنے حضرت وہاب کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو میری بیٹی کتنی پارسا اور نیک اور متقی ہے، اور حضرت عبد المطلب ان کی تصدیق کرتے. حالانکہ اس وقت سیدہ آمنہ خاتون کی عمر صرف جو ہے وہ 17 سے 18 سال کی تھی. یہ بھی ایک خاص بات ہے، کسی نوجوان خاتون کا اس چھوٹی سی عمر میں اتنا پارسا ہو جانا کہ اس کی پارسائی کے ڈنکے پورے شہر میں بجے، اور پھر وہ بھی جسے زمانے جاہلیت کہتے ہوں. اور پھر ہوا یہی کہ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رجب کے مہینے میں جمعرات کی صبح کو منا کے مقام میں اور با اختلاف روایات مطاف حرم میں حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو گیا. یہ میرے نبی کی امی کی شان ہے. اب سیدہ آمنہ خاتون نے وہ سارے مناظر دیکھے جو میلاد کے موقع پر آپ ہم سے سنتے رہتے. ہم نے بتایا کہ کسی شب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے
کسی شب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام خواب میں آئے، کسی شب دیکھا حضرت شیس علیہ السلام خواب میں آئے، کسی شب دیکھا حضرت نوح علیہ السلام خواب میں آئے، اور آ کر سب بشارتیں دیتے ہیں کہ آمنہ مبارک ہو، تم سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہو، آمنہ مبارک ہو، تم امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہو، آمنہ مبارک ہو، تم کائنات کے مالک کی ماں بننے والی ہو۔ اب یہاں پہنچ کر کے میں ایک منزل پر پہنچتا ہوں کہ اگر کسی عورت نے خواب میں سب سے زیادہ کسی انبیاء کی زیارت کی ہے تو وہ تنہا میرے نبی کی امی سیدہ آمنہ خاتون کی زیارت، کیونکہ اتنے انبیاء کی زیارت کا تذکرہ کسی خاتون کی زندگی میں نہیں ملتا، یہ تنہا سید، اور پھر وہ بھی کافر ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، نبی کے گھر والوں کو کافر بنانے کا تماشا دیکھیں، جو اتنے انبیاء کو دیکھیں خواب کے اندر، اور خواب میں اتنے انبیاء کو دیکھیں، اور عالم بیداری میں سب سے پہلے سید الانبیاء کو اگر کوئی دیکھے، بھئی سید الانبیاء کو سب سے پہلے دیکھنے کا شرف کس نے حاصل کیا؟ حضور علیہ السلام کی پہلی زیارت کس نے کی؟ اگر سب سے پہلے کوئی زائر رسول ہے، سب سے پہلے کسی کی آنکھوں نے اگر مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ آمنہ کہتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی تماشا ہے کہ جس نے سب سے پہلے سید الانبیاء کو دیکھا اسے بھی کافر، یعنی کہ کفر کی مشین گن نے چھوڑا کسے ہے؟ اہل ہوس کے کفر کی مشین گن نے چھوڑا کسے ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آج ضرورت محسوس کی کہ بڑی ہذیان گوئیاں کی ہے لوگوں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پر، بڑی بکواس کی ہے، تو ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا ذکر ہونا چاہیے، اور تو سب سے زیادہ نبیوں کی زیارت خواب میں کرنے والی سیدہ آمنہ، سب سے پہلے امام الانبیاء کو دیکھنے والی سیدہ آمنہ۔ اور خاص بات تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اچھا یہ بھی خاص بات ہے کہ مومن کا خواب سچا ہوتا ہے اور کافر کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی نوید اور خوشخبری بن کر آیا ہوں، اور میری امی نے میری پیدائش سے پہلے جو خواب دیکھا تھا میں اس خواب کی تعبیر بن کر آیا ہوں۔ اب یہ نہ کہوں کہ تعبیر آمنہ کے خواب کی تعبیر کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، سیدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر کو مصطفیٰ کہتے ہیں نا، کہ میں اپنی ماں آمنہ کے خواب کی تعبیر بن کر کے آیا ہوں۔ کسی کا بہت اچھا وہ ایک بند ہے کہ عیسیٰ کی ہو نوید، عیسیٰ کی ہو نوید، دعائے خلیل ہو، وحدت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو۔ عیسیٰ کی ہو نوید، یہ حدیث پاک کی تشریح کی ہے کہنے والے نے، عیسیٰ کی ہو نوید، دعائے خلیل ہو، وحدت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو، دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو، دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو، بے مثل بے مثال حسن لاجواب ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ سیدہ آمنہ ہے۔ پھر آگے بڑھیے، آمنہ اس خاتون کا نام ہے کہ جب کوئی عورت بچے کی ولادت کے وقت بڑھتی ہے تو کبھی اس کی ساس اس کی مدد کرتی ہے، کبھی اس کی نندیں اس کی مدد کرتی ہے، کبھی اس کی بھابیاں اس کی مدد کرتی ہے، کبھی دوا کھانے کی نرسیں یا دائیاں اس کی مدد کرتی ہے، لیکن آمنہ اس مخدومہ کا نام ہے
جس کی خدمت کے لیے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا خادمہ بن کر آتی ہے، مریم خادمہ بن کر آتی ہے۔ روایتیں اٹھا کر کے دیکھیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون خود کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں تھی تو میں نے دیکھا عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح میرے گھر میں کچھ عورتیں آئی، میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی، تو ایک بی بی آگے بڑھ کر کہتی ہے آمنہ گھبرا مت، میں حوا ہوں، دوسری کہتی ہے کہ میں ہاجرہ ہوں، تیسری کہتی ہے کہ میں مریم ہوں، اور ہمارے پیچھے یہ جو خوبصورت نوجوان لڑکیاں دیکھ رہی ہیں یہ ساری جنت کی حوریں ہیں اور آج تیری خدمت کے لیے آئی ہیں۔ مجھے حیرت ہے یہ کیسی کافرہ ہے جس کی خدمت کے لیے جنت سے عورتیں آتی ہیں۔ کوئی شرم تو کرے، کوئی زبان میں ان کو لگام تو دے۔ لوگ کافر کہنے پر آئے تو حضور کے ماں باپ کو بھی نہ چھوڑیں۔ اگر کسی بزرگ سے تحقیق میں غلطی ہوئی ہے تب تو ہم نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والے کو کافر تو نہیں کہتے۔ اگر اس کی نیت جو ہے وہ تحقیق کی تھی، غلطی ہو گئی، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن نبی دشمنی میں جو میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں پھر ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے۔ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو میلاد بیان کر رہی ہیں اسی کی زندگی کو مشکوک کر دو، اسے کافرہ کہہ کے مشرکہ کہہ کے۔ تو آپ غور تو کریں کہ کیسی۔ اور پھر میں نے یہ بھی میلاد شریف کے موقع پہ کہا تھا کہ یار کسی کی ماں چور ہو، ایری گہری ہو، تو اس کی گود میں اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ قدرت نے جس آپ سوچیں تو عورتوں کی کمی تھی کائنات میں عورتوں کی کمی تھی، محبوب کے لیے جس کا انتخاب کیا، محبوب کے لیے جس کو ماں بننے کا انتخاب کیا، تو وہ کیسی ماں ہوگی۔ اور پھر لوگ کم از کم قرآن ہی پڑھ لیتے، لوگ کم از کم قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو جلوگر فرمائے۔ توجہ آپ کی، اللہ نے مومنوں پہ کس پہ احسان کیا؟ مومنوں پہ کیا احسان کیا؟ کہ انہی میں ایک رسول کو جلوگر فرمائے۔ تو حضور آئے کن میں؟ حضور کن میں آئے؟ کن میں آئے؟ مومنوں میں۔ آپ مجھے چند مومنوں کے نام بتاؤ۔ کعبے کی چھت پر تو بت رکھے ہوئے تھے، کون مومن تھا اس وقت؟ اس وقت مومن کون تھا؟ قرآن کہتا ہے نبی کافروں میں نہیں مومنوں میں آئے۔ نبی مومنوں میں آئے تو وہ مومن کون تھے؟ جن میں نبی تشریف لائے تو وہ نبی کے گھر والے تھے۔ سب مشرک ہو گئے تھے لیکن نبی کا گھرانہ ایمان پر موجود تھا۔ جو بھی لوگ رہے ہوں تو جن میں تشریف لائے عبد المطلب تھے، جن میں تشریف لائے سیدہ آمنہ تھی، جن میں تشریف لائے وہ اور نبی کے وہ مقدس اور فیروز بخت اعلیٰ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مومنین کا ہے نا قرآن۔ مومن یہ بھی اشارہ مل رہا ہے، مفسرین اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کے والدین کے مومن ہونے کے لیے یہ آیہ کریمہ بھی اشارہ کر رہی ہے کہ حضور مومنوں کے درمیان تشریف لائے۔ تو یہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ بڑی سخی تھی، بڑی حسن والی تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی متقی تھی، اور پھر انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو جنم دیا۔ حضور ان کی کوکھ سے، ان کی گود سے تولد ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کائنات کی یہ ایک عورت ہے جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میرا شہزادہ مالک جنت ہے، میرا شہزادہ مالک کوثر ہے، میرا شہزادہ اللہ کے خزانوں کا مالک ہے۔
جس کی ماں یہ کہہ سکتی ہوں. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنی امی کا تذکرہ کیا، چونکہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ شادی کو تیسرا مہینہ ہی شروع ہوا تھا شادی کو، اور سیدہ آمنہ بیوہ ہو گئی تھی. اچھا یہ بھی بتا دوں، حضرت آمنہ خاتون اپنی وقت کی عظیم شاعرہ تھی، یعنی شعر کہنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر عطا کیا. حیرت کی بات یہ، زمانے جاہلیت میں میرے نبی کی امی جان کا انداز تو دیکھیں، میرے نبی کی والدہ کا انداز دیکھیں کہ جاہلیت کے دور میں اتنی عظیم شاعرہ ہے. طبقات میں امام ابن سعد نے، اسی طریقے سے سیرت ابن ہشام میں، اسی طرح سے امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں سیدہ آمنہ کے اشعار کو باضابطہ طور پہ جو ہے وہ لکھا ہے، وہاں انہوں نے کوٹ کیا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی ابھی آگے وقت آئے گا تو میں اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے اور پیش کروں گا. تو حضور علیہ السلام کی والدہ امی جان ابھی صرف شادی کو تیسرا مہینہ شروع تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا کاروبار تھا کھجوروں کا. آپ کھجوروں کی تجارت کرتے تھے. حضور کے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا کھجوروں کا عمر ان کی کم و بیش تقریباً 18 سے 19 سال کی تھی، حضور کے والد بزرگوار کی. اور ابھی ان کے چہرے پر داڑھی نکلنا شروع ہوئی تھی، یعنی داڑھی نکلی نہیں تھی. جیسے نوجوان جب اپنی جوانی اپنے شباب کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو کچھ روحیں جو ہے داڑھی پر آنے لگتے ہیں. بس یہی پوزیشن تھی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی. اور تجارت تھی آپ کی کھجوروں کی. آپ کے والد چونکہ مکے کے سرداروں میں سے تھے، کعبے کے متولی تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تجارت تھی. یہ بات بھی مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف پہنچاتی ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو بڑے غریب لوگ تھے، بڑے مفلس لوگ تھے، اور بڑے ایسے تھے اور بڑے ویسے تھے. یاد رکھنا حضرت عبداللہ کے متعلق دراصل انہوں نے ایک منت مانی تھی. منت یہ تھی، حضرت عبد المطلب کی منت یہ تھی کہ اگر جو خانہ کعبہ کی گود میں جو چاہے زمزم ہے، یعنی زمزم کا کنواں ہے کعبۃ اللہ شریف کے مطاف میں، وہ گم ہو گیا ہے، لوگوں نے اس پہ درود شریف پڑھ لی. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو لوگوں نے اس کو بند کر دیا تھا اور وہ گم ہو گیا تھا، اور گم ہونے تقریباً صدیاں بیت گئی تھی. قبیلہ بنو جرہم جو ہے وہ گیا تو جاتے جاتے ان لوگوں نے کعبۃ اللہ شریف کے گود میں جو چاہے زمزم تھا اس کو چھپا دیا تھا. اب لوگ ڈھونڈتے رہے تھے، اس کو ملتا نہیں تھا. حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر یہ مل جائے گا تو میرے جو 10 بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں. اب 10 بیٹے تھے، اور جب منت تو مان لی بیٹا ذبح کرنے کی، مگر اب 10 میں سے ذبح کس کو کرے؟ زمزم مل تو گیا، تو قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. اور حضرت عبداللہ تھے بڑے خوبصورت، اور پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا. تو ان کا دل نہیں چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں. پھر اس کے بعد دوسری بار پھر قرعہ ڈالا، پھر انہی کا نام نکلا. پھر قرعہ ڈالا، پھر انہی کا نام نکلا. تو کہا کہ اب تو ذبح کرنا ہے. لیکن پھر لوگوں نے مشورہ دیا ایک کام کریں، اب عبداللہ کا نام تو طے ہے ذبح کرنے کے لیے، لیکن عبداللہ کے عوض میں کچھ اور ذبح کرتے. تو حضرت عبداللہ کا نام ڈالا، ایک اونٹ کا نام ڈالا، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام. حضرت عبداللہ کا نام ڈالا، 10 اونٹوں کے نام ڈالے، پھر بھی حضرت عبداللہ کے نام. اس طرح 100 اونٹوں کا نام ڈالا اور حضرت عبداللہ کا نام ڈالا، تب 100 اونٹوں کا قرآن نکلا. تو حضرت عبداللہ کے بدلے میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. بھائی جو 100 اونٹ اس دور میں ذبح کرے وہ غریب ہو سکتا ہے، وہ مفلس ہو سکتا ہے. یہ بات بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے. 100 اونٹ ذبح کیے تھے. اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں.
ایک تو اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک تو عبداللہ ذبیح اللہ، یہ دو ذبیحوں کا میں بیٹا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ گئے تھے وہاں مدینہ منورہ جو ہے وہ تجارت کے لیے، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ گئے تھے ملک شام تجارت کے، لیکن ان کے ننھیال میں وہ کھجور خریدنے کے لیے رکے، چونکہ مدینہ منورہ ان کا ننھیال تھا۔ جب وہ وہاں پر رکے تو وہیں پر ان کی طبیعت میں جو ہے وہ ایک تغیر پیدا ہوا اور بیماری بڑھی، اور اسی حالت میں حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ آج کل مسجد نبوی شریف میں جو حصہ باب صدیق کے آس پاس آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ گئے ہیں تو، یا جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے، باب صدیق کے آس پاس کا جو حصہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا مزار وہیں پر تھا، لیکن برسوں پہلے جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو وہاں سے حضرت عبداللہ کی قبر کو کھول کر نکال لیا گیا اور انہیں جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ کو دفن کیا گیا تھا تو اس دن سے لے کر نکالنے تک کم و بیش 1000 سال سے زیادہ تو بیت گئے تھے، 1000 سال سے زیادہ بلکہ 1200-1300 سال بیت گئے تھے، لیکن جب حضرت عبداللہ کو نکالا گیا تو اس وقت تو دنیا بھر سے بڑے بڑے مفتیوں کو اور بڑے بڑے علماء اور وزراء کو سعودی حکومت نے دعوت دے کر کے بلایا تھا، اور مفتی اعظم مصر کا کہنا ہے کہ وہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے والد کے جسد مبارکہ کو نکالا گیا اور اسٹیچر پہ رکھا گیا تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے والد بزرگوار کی زیارت کی۔ 18 سے 19 سال کی عمر لگتی تھی، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، تو ہم نے سوچا کہ بھئی حضور کو تو نہیں دیکھا لیکن حضور کے والد کی زیارت آج ہو جائے گی۔ اور جب وہ اسٹیچر پہ حضرت عبداللہ کے جسم کو رکھا گیا تو ہم نے ان کے جسم کو ٹچ کر کے بھی دیکھا، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم کسی کپاس کو ٹچ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کم از کم ان لوگوں کو جو طبقہ حضور کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ 1200 سال 1300 سال بیت جانے کے بعد بھی جن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا رہی ہے تو یہ کیسے کافر لوگ ہیں؟ بتاؤ، کافر کہنا تو چھوڑ دیا ہوتا، کم سے کم اتنی تو بدبختی نہ کرتے، لیکن حضور کے ماں باپ کو کافر کہہ کے حضور کو اذیت دینے کے سوا اور کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور پھر سوچو تو یہ سیدنا عبداللہ اور آمنہ، یار جس نے اپنی پیشانی میں نور محمد رکھا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رہا، وہ کیسے کافر ہو سکتے؟ امان اٹھ جائے گی اس طرح کی باتیں اگر لوگ کریں گے تو۔ اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جس نے اپنے پیٹ میں نور مصطفیٰ کو رکھا، ارے جس قبر کے پیٹ میں اس وقت، جس قبر کے پیٹ میں حضور آرام کر رہے ہیں اور جو اس وقت مٹی کا حضور کے جسم سے مس ہے، وہ کعبے اور عرش اعظم سے افضل ہے۔ تو اگر قبر کے پیٹ میں حضور جائے تو وہ قبر کعبے اور عرش اعظم سے افضل ہو جائے، اور آمنہ کے پیٹ میں حضور آئے تو اس آمنہ خاتون کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہیں وصال ہوا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی، لیکن 1200-1300 سال کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو منتقل کر دیا گیا، لیکن ان کا جسم صحیح سلامت تھا، اخبارات میں چھپا بھی اور دیکھنے والوں نے ان کی زیارت بھی کی۔ اب یہ حضرت آمنہ خاتون جو تھی، آج پہلی مرتبہ میری نظروں سے یہ بات گزری جب میں حضرت آمنہ خاتون کی زندگی پر پڑھنے کے لیے بیٹھا۔ آج ایک نئی کتاب میرے ہاتھ لگی تو میں اس میں پڑھنے کے لیے بیٹھا، تو میرے علم میں صرف یہی بات تھی کہ حضرت آمنہ خاتون حضور علیہ السلام کو لے کر پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے مزار پر گئی، لیکن مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کا معمول تھا کہ وہ ہر سال میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے
سال میں ایک مرتبہ ہر سال جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی تھی. حالانکہ اس سے پہلے میرا خیال یہی تھا کہ شاید وہ خود بھی پہلی مرتبہ گئی ہوگی، لیکن یہاں مصنف نے لکھا ہے، اور اس کو جس مصنف نے لکھا ہے وہ تو بہت بڑے محدث ہیں، لیکن اس کو نقل جو کیا ہے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہے، حضور مفتی اعظمین کے خلیفہ ہیں، اور 2200 کم و بیش کتابوں کے مصنف ہے حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ، حالانکہ انہوں نے بہت بڑے محدث کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہر سال تشریف لے جاتی تھی. اب یہ بات جس محدث کی طرف سے لکھی گئی ہے یہ سچ ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تو اپنے بزرگوں کی باتوں پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ بات اگر سچ مان لی جائے اور بالکل سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال عرس کرنے کا جو مزاج ہے یہ بھی کوئی بدعت نہیں ہوئی. ہر سال حضرت آمنہ خاتون جا رہی ہیں تو سال بہ سال کسی مزار کے لیے سفر کرنا یہ کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے، یہ حضور کی امی جان کی سنت ہے، یہ حضور کی امی جان کا طریقہ ہے. تو ابھی درمیان میں اگر وہ محدث کا نام یاد آئے گا تو انشاءاللہ تعالی میں عرض کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ محترمہ ہر سال تشریف لے جاتی تھی حضرت عبداللہ کے مزار پر. اور چونکہ ان دنوں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے وہ سیدہ آمنہ کے پاس نہیں تھے بلکہ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے. اور آپ جانتے ہیں حضور کو سب سے پہلے، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، حضور کو سب سے پہلے اگر کسی نے پہچانا ہے عظمت، شان، شوکت اور بزرگی کے اعتبار سے تو وہ بھی سیدہ آمنہ کی ذات ہے. کیونکہ جب امام قسطلانی کے مواہب اللدنیہ پڑھتے ہیں یا امام ابن سعد کی طبقات پڑھتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت آمنہ خاتون حلیمہ سعدیہ کو سونپ رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب سونپ رہی تھی حلیمہ سعدیہ کو، تو اس وقت حضرت آمنہ خاتون نے حلیمہ سعدیہ کو بٹھا کر کے کہا تھا، حلیمہ دیکھ جس بچے کو تو لے کر جا رہی ہے وہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے. جب میں نے پیٹ میں رکھا تو یہ عجائبات دیکھے، ولادت کے وقت یہ عجائبات دیکھے، اس لیے میرے بچے کا بڑا خیال کرنا کیونکہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلا حضرت آمنہ خاتون کے جملے یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت شان والا ہوگا، مشرق و مغرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے، اس کی بزرگی کے ڈنکے بجیں گے. یہ حضرت آمنہ خاتون حلیمہ سعدیہ کو وصیت فرما رہی ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے بزرگوں کی اہمیت سر آنکھوں پر ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی شان سب سے پہلے اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ میرے نبی کی امی سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور المختصر یہ کہ پھر حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیان ہے. یا ایک بات اور عرض کروں حضرت آمنہ کے ایمان کے حوالے سے کہ حضرت آمنہ کے ایمان پر لوگوں کو بہت بحث ہے. پہلی بات تو یہ بحث کرنے کا عنوان ہی نہیں ہے، چھوڑ دینا، آپ کو نہیں عزم ہوتا چھوڑ دیجئے، منہ بند کر لیجئے. لیکن یہ کافر کی رٹ لگانا مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے شدید تکلیف ہے اس پر. اور میں کہتا ہوں اگر اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہو ورنہ اللہ تم پہ لعنت کرے گا، اللہ کی لعنت ہوگی اگر تم نے دشمنی رسول میں اس طرح کی بات کی. اور الفقہ الاکبر کا حوالہ دیا جاتا ہے، علامہ اویسی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ فقہ اکبر کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے تو اس کے کچھ نسخوں میں الگ باتیں لکھی اور کچھ نسخوں میں الگ اس کے الٹ باتیں لکھی ہے. یعنی یا تو کسی کا الحاق اس میں موجود ہے یا پھر جو ہے وہ کتابت کی یا طباعت کی غلطی ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر نبی کے ماں باپ کے خلاف بکواس کرنا غیر مناسب ہے، کیونکہ دوسرے نسخے کچھ اور بات کر رہے ہیں اور کچھ نسخے کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو نسخہ جات کی باتوں میں جب خود ہی اختلاف ہو گیا تو امتی ہونے کی حیثیت سے تو آپ کی ذمہ داری یہ تھی جو باتیں زیادہ ادب اور تعظیم کی طرف لے جاتی ہے آپ کو وہ باتیں کرنی چاہیے تھی، نہ کہ آپ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں باپ کو کافر کہہ کر استغفر اللہ ان کے دل کو اذیت پہنچائیں. اللہ اکبر. جس وقت جناب اکرمہ مسلمان ہوئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو جہل کو ان کے سامنے برا مت کہنا، یعنی کسی کافر کی وجہ سے کسی مومن کا دل مت دکھانا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو جہل جیسے کافر کے متعلق
جو ہے وہ نصیحت وصیت کی جا رہی، بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی ان کے بیٹے کے سامنے ان کے باپ کو برا مت کہا کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی برائی سن کر ان کے دل کو تکلیف ہو، ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کو تکلیف ہو۔ سوچو تو صحیح کہ جو واقعی کافر ہے تو ان کے بیٹے کے سامنے جو ہے وہ اس کی برائی کرنے کے لیے منع کر دیا گیا، جن کے ایمان کے بارے میں روایتیں ملتی ہو، قرائن ملتے ہو، شواہد ملتے ہو، احادیث ملتی ہو، آپ اس کو ضعیف کہہ کے، موضوع کہہ کر کہ حضور کا دل دکھا رہے، اور جو حضور کا دل دکھائے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت۔ آپ جانتے ہیں حضرت ملا علی قاری نے تحقیق کرتے وقت حدیث پہ وہ لکھ رہے تھے، تو تحقیق کرتے وقت حضور کے ماں باپ کے لیے لکھ دیا کہ وہ کافر تھے، حضور کے ماں باپ کے لیے لکھ دیا۔ نیت بری نہیں تھی، وہ عاشق رسول تھے، مگر تحقیق میں ان سے غلطی ہوگی، بھئی انسان ہے، غلطی ہو گئی، ان سے کوئی عداوت نہیں تھی، غلطی ہو گئی ان سے۔ ان کے استاد ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ چھت پر چڑھے اور وہ گرے تو ان کا پیر ٹوٹ گیا ہے، تو ان کے استاد نے فرمایا تھا اس نے نبی کے ماں باپ کی بے ادبی کی ہے، اس لیے یہ اس انجام کو پہنچا ہے، اور بعد میں واقعی ان کا پیر ٹوٹ گیا، اور آخری عمر میں ان کی دولت بھی لٹ گئی تھی، فقر و فاقہ اور بڑی بے کسی کی زندگی انہوں نے گزاری ملا علی قاری نے۔ تو لوگ یہی کہتے تھے کہ حضور کے ماں باپ کے لیے ان کی زبان، ان کے قلم سے ایسے الفاظ نکل گئے جو ان کی زبان سے یا ان کے قلم سے ایسے الفاظ نکلنے نہیں چاہیے تھی، مگر یہ کوئی عداوت نہ تھی بلکہ تحقیق کی غلطی تھی، مگر پھر بھی اس پر ان کی پکڑ ہوئی اور وہ آزمائش میں گرفتار ہوئے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ زبان کھولیں تو احتیاط سے، ورنہ کس کا کیا جانا ہے، آزمائش میں آپ گرفتار ہوں گے، تباہی آپ کی ہوگی، بربادی آپ کی ہوگی، اور کس کا کیا جائے گا۔ حضور کے ماں باپ کا کیا جانا ہے، وہ تو ماں باپ ہے سید الانبیاء کے۔ حضور کے خاندان کا کیا جانا ہے، وہ خاندان ہے سید الانبیاء کا۔ مالک جنت ان کے شہزادے کو کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ان کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان ماں باپ کا کیا جانا ہے جن کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ بگڑنا تو آپ کا ہے، تباہی تو آپ کی ہے کہ آپ جو ہے وہ گستاخیاں کر کے اپنی بنی بگاڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ان کے ایمان پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس عورت نے دودھ پلایا، چاہے ایک ہی مرتبہ پلایا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان کی دولت عطا، حتیٰ کہ وہ اجنبی لڑکیاں بھی ایمان پا گئیں۔ اب وہ لڑکیاں کہاں رہی اور وہ اجنبی کہاں رہی، وہ تو صحابیات کے درجے کو پہنچ گئی، لیکن بتانے اور سمجھانے کے لیے وہ ایمان پا گئی۔ جب حلیمہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی حلیمہ حضور کو لے کر کے چلی اور جنگل میں پہنچی تو فرماتی ہیں کہ میری سواری جہاں پیر رکھتی تھی وہ جنگل ہرے ہو جاتے تھے، خشکیاں ختم ہو جاتی تھی، میں لے کر کے جا رہی تھی، ایسے میں لڑکیاں کچھ لڑکیاں وہ کنویں سے نہا کر آ رہی تھی، نو عمر لڑکیاں تھی، ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، لیکن ان لڑکیوں کے منہ سے نکلا کاش ہم شادی شدہ ہوتی، اولاد والی ہوتی تو اس بچے کو ہم بھی دودھ پلاتی، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ بس حضور علیہ السلام نے یہ سنا اور ان کی گود کی طرف جانے لگے، اور میں سمجھ گئی کہ یہ ان کی بچیوں کی گود میں جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور جس کی گود میں گئے اس کنواری لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی کہ وہ دودھ پلا سکے۔ کنواری بچیوں نے ان کو دودھ پلایا۔ گویا حلیمہ کو بھی بتانا تھا، حلیمہ تو پلا کر احسان نہیں کر رہی ہے، اگر میں چاہوں تو کنواریوں سے بھی پی سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو وہ جو لڑکیاں تھی، اتفاق سے ساری لڑکیوں کا نام عاتقہ تھا، سب کا نام عاتقہ۔ بھئی کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں کسی نام کی اکثریت ہوتی ہے، جیسے آپ کرناٹک چلے جائیں تو وہاں پر خواجہ نام کی بڑی کثرت ہوتی، اسی طریقے سے گجرات چلے جائیں تو عادل نام کی بڑی کثرت ہوتی، اور ایسے ہی جو ہے وہ الگ الگ جگہ پر نام کے کچھ الگ ایک ان کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے یہ نام رکھتے ہیں، کثرت سے اس طرح کے نام رکھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے شاید اس دیہات میں عاتقہ نام زیادہ پسند ہو لوگوں کو، ساری وہ جتنے لڑکیاں تھیں، 4-5 لڑکیاں یا 3 لڑکیاں یا 6 یا 7 لڑکیاں، وہ سب کے نام عاتقہ تھے،
اور حضور نے سب کا دودھ پیا، اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب آپ مجھے بتائیں، چلتے چلتے سفر کے اندر اگر ایک یعنی کہ کسی ایسی لڑکی جو کنواری تھی ایک بار اس کا دودھ پی لیا تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ 9 مہینے جس کے پیٹ میں رہے اس کو ایمان سے کیسے محروم رکھا گیا ہوگا۔ اب سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ہر سال وہ حضرت عبداللہ کے مزار پہ جاتی ہیں، اور جب حضور علیہ السلام کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو اس کا واقعہ کچھ یہ ہے۔ اب میں بات سمیٹ لوں جلدی سے کیونکہ ٹائم ہو گیا، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ تھوڑا جلدی آئیں، اس لیے کہ عشاء جلدی ہو گئی ہے، سردی کے دن شروع ہو گئے، عشاء جلدی ہو گئی ہے۔ مرکز پہ عشاء کب ہوتی ہے؟ 8 بجے ہو جاتی ہے، اس کا مطلب 8:30 بجے سے اجتماع شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب جو 10:15 ساڑھے 10 بجے بیان مرکزی آخری بیان شروع ہوتا تھا، تو اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 9:45 بجے شروع کر دیں تاکہ سردیوں میں جلدی سے 10:30 11:15 تک اجتماع بھی ختم ہو جائے اور آپ اپنے گھروں کو جلدی سے تشریف لے جائیں۔ آئندہ ہفتے سے آپ جلدی تشریف لائیں گے میں امید کرتا ہوں، یا اگر آپ تاخیر سے آئے تو اب تاخیر نہیں ہوگی بلکہ جو ہے وہ مرکزی بیان جلدی شروع ہو جائے گا۔ جو احباب مرکزی بیان کا شیڈول بناتے ہیں اب وہ آئندہ ہفتے سے عشاء کے وقتوں کو ملحوظ رکھ کر کے شیڈول بنائیں، اس کا خیال کریں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حلیمہ 2 سال کے بعد دودھ پلا کر کے لے آئی، لیکن پھر جی نہیں بھرا تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں ان کو اور لے جانا چاہتا، لے گئی۔ 4 سال کی عمر تھی، حضور بکریاں لے کر گئے تھے، اچانک حلیمہ کے بیٹے، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کا بھی حلیمہ کے بیٹے جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے آئے کہ امی 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 میرے جو حجازی بھائی ہیں، میرے جو حجازی ہاشمی بھائی ہیں ان کو کسی نے قتل کر دیا۔ حلیمہ بھاگتی دوڑتی آئی کیونکہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے پیار کرتی، حلیمہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے پیار، بھاگتی دوڑتے ہیں تو دیکھا کہ حضور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حلیمہ اور اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے زمین پہ لٹایا، میرا سینہ چیرا، کاٹا اور اس میں سے دل نکالا، دھویا اور رکھا اور اس کو سل دیا۔ دیکھا تو سلنے کے نشان تھے لیکن کوئی زخم وغیرہ نہیں تھا۔ یہ ڈر گئے، ڈرنے کے بعد بھائی کہ اتنی بڑی امانت ہے یہ واپس کر دو، کہیں اگر کچھ ہو گیا تو اپنے لیے مشکل ہوگی، تو انہوں نے واپس لایا۔ جب واپس آئے تو حضرت آمنہ نے پوچھا کہ حلیمہ اتنے شوق سے لے کر کے گئی تھی، واپس کیوں لے کر کے آئی؟ تو کہا کہ نہیں بس وہ ایسے ہی، میں نے سوچا کہ آپ کی امانت۔ کہا نہیں، یہ ایسے ہی واپس کرنے والی چیز نہیں ہے، ہوا کیا یہ بتا، ہوا کیا؟ تو کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، وہ شق صدر کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو فرمایا حضرت آمنہ نے تو کیا سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کو جنات کا یا جو ہے وہ ساحر کا اثر ہو جائے گا؟ واللہ یہ نہیں ہوگا، میرا بیٹا بہت شان والا ہے، میں نے جو نشانیاں دیکھی ہے میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب حضور اپنی والدہ کے گھر رہنے لگے اور حضور کی عمر شریف 6 سال کی ہو گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کی امی نے کہا بیٹے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی تو کم از کم تم اپنے ابا کی قبر شریف پر حاضری دے دو۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اور اپنی کنیز حضرت ام ایمن کو ساتھ لے کر جو ہے وہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ سوئے مدینہ روانہ ہو گئی۔ اس وقت تک مدینے کو مدینہ نہیں بلکہ یثرب کہا جاتا تھا، لیکن میں یثرب نہیں کہوں گا، مدینہ ہی کہوں گا، کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنے کی ممانعت ہے، اہل عشق نے منع کیا ہے، مگر آپ سمجھ لیں گے کہ اس وقت یثرب ہی تھا مگر مدینہ۔ بہرحال حضرت یہ 3 نفری قافلہ سوئے مدینہ روانہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملانے لے گئی تھی، ظاہر سی بات ہے سیدہ آمنہ کے تو سارے رشتہ دار مکے میں رہتے تھے اور وہاں جو رشتہ دار رہتے تھے وہ حضرت آمنہ کے ساس کے بھی جو ہے وہ
حضرت آمنہ کے جو ساس تھے وہ ان کی امی کے رشتے دار، یعنی ساس کی امی نہیں، امی کے بھی رشتے دار. تو اب اتنی دور کے رشتے سے اتنی دور تک کون جاتا ہے ملنے کے لیے؟ ہیں اتنی دور کے رشتوں سے تھوڑی کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے. اور پھر وہ بھی حضرت آمنہ خاتون نے تو وضاحت سے فرمایا کہ بیٹا میں تمہارے ابا کی تم نے بظاہر زیارت نہیں کی ہے، تو چل کر کے جو ہے تم اپنے والد کے مزار کو دیکھ لو، یعنی کہ مزار میں تمہارے والد تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ 3 نفری قافلہ چل پڑا. پھر وہاں گئی اور وہاں جانے کے بعد حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے اشعار کہے تھے. ان کا شعر، ان کے اشعار یہ تھے کہ جس وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ کی شان میں ان کے وصال کے بعد، وہ کہتی ہے کہ جس وقت اہل یثرب حضرت عبداللہ کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے، یعنی کہ حالت مسافرت میں عبداللہ کے دوست جو عبداللہ کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے تو وہ پیار سے جنازہ اٹھا کر لے کر چل رہے تھے، اور عذرائے محبت وہ باری باری کندھوں کو تبدیل کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے. اور کہتی ہے بطحا کی زمین آل ہاشم سے خالی ہو گئی، یعنی بطحا کی زمین جناب عبداللہ سے خالی ہو گئی، اور کفن میں لپیٹے ہوئے اپنے اہل سے بہت دور قبر میں چلے گئے. موت نے ان کو اچانک پکارا اور انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا. افسوس کہ موت نے عبداللہ کی مثل لوگوں میں نہیں چھوڑا، یعنی بے مثال ہستی تھی عبداللہ اور موت نے ان کو نہیں چھوڑا. اس طریقے سے جو ہے وہ جناب عبداللہ کے حوالے سے سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یوں خراج پیش کرتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ ہم اس جوان پر روتے ہیں، ہم اس جوان پر روتے ہیں جو اپنے وقت کا بڑا پاک باز اور پارسا تھا. سیدہ آمنہ خاتون اس طرح کے اشعار. اور پھر جب وہاں قبر انور پر کھڑی ہوئی تو قبر انور پر کھڑی آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. جو کیفیت طاری ہوئی حضرت آمنہ خاتون پر، تو شوہر کا جو غم تھا وہ آپ پر طاری ہو گیا، اور شوہر کے غم میں جو ہے وہ آپ ڈوب گئی. اور اس کے بعد کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی اور کبھی اپنے معصوم شہزادے 6 سال کے ننھے پیمبر کو دیکھتی. کبھی دیکھتی اپنے شوہر کی قبر کو اور کبھی دیکھتی حضور کے معصوم چہرے کو اور روتی جاتی. اور حضور علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ امی کو روتا دیکھ کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو جاری تھے. اور پھر اس کے بعد اپنے شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے قبر انور سے روتے ہوئے تشریف لے گئی. ایک صدمہ تھا دل پر، حالانکہ آتی تھی ہر سال، لیکن اس مرتبہ جو صدمہ تھا وہ شاید اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کا احساس تھا کہ کتنی چھوٹی سی عمر میں اس شہزادے نے جو ہے وہ صدمہ اٹھایا ہے باپ کے چلے جانے کا، کہ کیسی زندگی ہے کہ ابھی شکم میں، ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کے حمل کی شکل میں، اور باپ کا سایہ گویا کہ سر سے اٹھ جاتا ہے. حالانکہ اس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں. جب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تو فرشتوں نے کہا اللہ تیرا محبوب یتیم ہو گیا. تو جواب آیا کہ میرا محبوب یتیم کیا ہوا، ہم اس کی پرورش کریں، ہم اس کی تربیت کریں گے، ہم اپنی آغوش رحمت میں اس کو پناہ عطا کریں گے. گویا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا لینے میں حکمت یہ تھی کہ اللہ اکبر، باپ کا احسان بھی محبوب کے سر پہ رہے. قدرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ قدرت کے سوا کسی کا احسان نہ رہے. تو
تو حضرت آمنہ خاتون کو احساس تھا کہ میرا یہ معصوم شہزادہ پیٹ میں 2 مہینے کے حمل کی شکل میں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اب آج وہ 6 سال کی عمر کو پہنچا ہے تو اپنے باپ کے مزار پر آیا ہے، اور کبھی چہرہ دیکھتی ہے حضور کا اور کبھی مزار دیکھتی ہے حضرت عبداللہ کا، اور روتی جاتی ہے۔ آخرکار جب نکلی ہے اور اپنی سواری پر بیٹھی ہے تو اس صدمے سے نڈھال آگے کو بڑھتی رہی، اور پھر مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابواہ۔ وہاں طبیعت اتنی زیادہ آپ کی جو ہے وہ میں تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی طبیعت کے اندر۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ طبیعت خراب ہو گئی، میں قطعاً یہ بات نہیں کہنا چاہتا، اس لیے تھوڑا سا میں الفاظ بڑا چڑھا کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بے ادبی کے کوئی الفاظ میری زبان سے نہ نکل جائیں۔ یہ نبی کی امی جان ہے، کوئی اپنی ماں کی بے ادبی کرے تو اس سے خوشیاں چھن جاتی ہے، یہ تو نبی کی امی ہے۔ ہم سب کے ماں باپ قربان ہیں نبی کی امی جان کے قدموں پر، ہماری اولادیں قربان ہے نبی کی امی جان کے قدموں پر، ہماری جانیں قربان ہے نبی کی امی جان کے قدموں پر۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ آمنہ کی طبیعت میں کچھ تغیر اور تبدیلی پیدا ہوئی، اور اس کا ذکر انہوں نے حضرت ام ایمن سے کیا۔ ام ایمن نے کیا کیا، جو راستہ تھا اس راستے سے ہٹ کر ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر لے کر کے حضرت آمنہ خاتون کو چڑھ گئی۔ چھوٹا ہی ٹیلا تھا، اور اس ٹیلے کو جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے دیکھا، اس کی زیارت کی ہے، وہاں پر ہم گئے ہیں۔ تو چھوٹے سے ٹیلے پہ لے گئی، اور لے جانے کے بعد وہاں پر حضرت آمنہ خاتون کو اس ٹیلے پہ، چھوٹے سے ٹیلے پہ لٹا دیا، اور نیچے پتھر کا سرہانہ حضرت آمنہ خاتون کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام ماں کے سینے کی طرف بیٹھ گئے۔ بہت ساری کتابوں کا نچوڑ جو ہے اپنی الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی امی لیٹی ہوئی ہے، سرکار سینے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتی ہے، روتی ہے۔ حضور اپنی ماں کو روتا دیکھ کر کے خود بھی رونے لگتے ہیں۔ ایسے میں روتے روتے حضرت آمنہ خاتون کی زندگی کا اینڈ اور اختتام کتنے خوبصورت موقع پر ہوتا ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ چونکہ تھی شاعرہ اور شعر کہتی تھی، تو حضور علیہ السلام کا رخ انور دیکھا اور دیکھ کر کے شعر کہنا شروع کیا، اور یہ کہتی تھی، وہ فرماتی تھی کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ آپ کے شعر ہیں، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، بڑے بڑے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، لیکن میں ہمیشہ لوگوں کے تذکروں میں زندہ رہوں گی، ہمیشہ میرا ذکر ہوتا رہے گا، ہمیشہ لوگ مجھے یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں بجیں گے۔ یعنی بالفاظ دیگر کہیے کہ حضرت آمنہ حضور کی نعت پڑھتی جا رہی ہے، کہتی ہے کہ میں نے اتنے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا ہے، میں نے اتنے حسین بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، میرا تذکرہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، یہ کہتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، اور پھر کہتی ہے بیٹا، اور حضور کی طرف مخاطب وہ کہتی ہے میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیے فرما رہی میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور میرے بیٹے میں اس بات کو بھی کہتی ہوں کہ تو بتوں کے قریب مت جانا۔ جس پہ کفر کا فتویٰ دیا جائے، جسے مشرکہ کہہ کر کے قبر شہید کی جا رہی ہے، ان کے اشعار امام قسطلانی کہتے ہیں کہ تجھے بتوں کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام نے تو جانا ہی نہیں تھا، لیکن بتوں سے نفرت کا اظہار فرما رہی ہیں، بتوں سے نفرت کا اظہار فرما رہی ہیں۔ کہتی ہے کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کا فیضان، جس کا فیض، جس کا کرم جو ہے مشرق سے مغرب تک ہوگا، جس کے ڈنکے بجیں گے، اور فرماتی ہیں مجھے کبھی بھلایا نہیں جائے گا، میرا ذکر کیا جائے گا۔ اے سیدہ آمنہ تمہاری عظمتوں کو سلام، آج کی محفل تمہاری نگاہ میں رہی ہوگی، آج کی محفل تمہاری نگاہ میں رہی ہوگی۔ کہتی ہے کہ میرا ذکر کیا جائے گا۔ ہاں ہاں آپ کا ذکر بالکل کیا جائے گا،
اور کیوں نہ کیا جائے، کیونکہ تو ایسے نبی کی ماں ہے جو صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے، نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، کائنات کا آقا و مولا ہے۔ اور اسی طرح اشعار پڑھتی جاتی ہیں، کئی اشعار ہیں ان کے، اسی طرح اشعار پڑھتی جاتی ہیں، اور اشعار پڑھتے پڑھتے اچانک ایک ہچکی آتی ہے اور سیدہ آمنہ کی آنکھیں بند ہو جاتی۔ حضور علیہ تھوڑا تصور میں لائیں، ابوا کا مقام ہے، جنگل ہے، کوئی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، 3 نفری قافلہ ہے اور سرہانے پتھر ہے، اور 6 سال کا معصوم اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ماں دنیا سے جاتے جاتے اپنے معصوم بیٹے کے لیے جو نبیوں کا امام ہے اشعار پڑھتی ہیں، اور پڑھتے پڑھتے چپ ہو جاتی ہے۔ ماں بھی رو رہی تھی، حضور بھی رو رہے تھے، دونوں کو دیکھ کر ام ایمن بھی رو رہی تھی، ایک جذبات کا ماحول تھا، جذباتیت کا ماحول تھا۔ ایسے میں حضور علیہ السلام کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھیں جب بند ہوئی تو سرکار کی والدہ کی آنکھیں بند ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب ماں کو چپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنی ماں کی طرف بڑھ کر کہتے ہیں کہ امی تم چپ کیوں ہو گئی، تم بولتی کیوں نہیں، امی بولو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ام ایمن نے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہا کہ بیٹا اس طرح نہیں کہتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے۔ گویا کہ یہ پہلا اتفاق تھا بظاہر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ کسی کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور جب آپ نے پہلی بار کہا کہ امی تم چپ کیوں ہو گئی، امی بولو، تم بولتی کیوں نہیں، تو ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا کہ آپ ایسا نہ کہیں، میرا ایمان کہتا ہے اگر دوسری مرتبہ حضور کہہ دیتے کہ امی تم بولتی کیوں نہیں تو دنیا دیکھ لیتی کہ وہ آمنہ پھر سے بولنا شروع کر دے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ام ایمن نے کہا شہزادے محمد جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں قبر اور لحد کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور پھر پشت زمین نے وہ منظر دیکھا اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ اسی ابوا کا وہ خوش نصیب ٹیلا تھا جس ٹیلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن کے ساتھ مل کر اپنی ماں کی قبر کھودنا شروع کیا۔ ننھے سے 6 سال کے خوبصورت نرم نازک ہاتھوں میں ایک پتھر تھا نکیلا، اور ام ایمن کے ساتھ آپ جو ہے وہ قبر کھود رہے تھے۔ قدرت نے محبوب کے ہاتھوں پر اس ٹیلے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ آسان ہو گیا اور قبر کھود دی گئی۔ گویا کہ آمنہ کتنی خوش نصیب اور کتنی خوش بخت خاتون کا نام ہے کہ کسی کی قبر مرید کھودتے ہیں، کسی کی قبر صحابہ نے کھودی، کسی کی قبر اولیاء نے کھودی۔ آمنہ وہ خوش نصیب عورت کا نام ہے جس کی قبر نبیوں کے امام نے صرف 6 سال کی عمر میں کھودی، اور پہلی مرتبہ کھودی، اور شاید پہلی اور آخری مرتبہ کھودی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امی کو وہیں پر ان دونوں نے مل کر ام ایمن اور اللہ کے رسول نے دونوں نے مل کر قبر میں اتارا، اور قبر کی مٹی برابر کر دی گئی۔ اور جب قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو ام ایمن نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر ام ایمن ٹیلے سے نیچے اترنے لگی۔ جب ٹیلے سے نیچے اتری، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ام ایمن سے مانوس تھے، کیونکہ وہ حضور کی امی جان کی کنیز تھی، تو کبھی کبھی تنہائی میں ام ایمن کے ساتھ رہتے تھے۔ ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، اور ام ایمن ہاتھ پکڑ کے حضور کو نیچے لے کر کے اتری۔ اس وقت حضور نیچے اتر گئے، لیکن جب سواری پر بٹھایا اور سواری کو بٹھا کر کے جب ام ایمن نے جو ہے وہ
سواری کو اٹھانے کا ارادہ کیا کہ اب چل پڑیں گے، ایسے میں حضور علیہ السلام نے پلٹ کر ام ایمن کی طرف دیکھا اور بڑی معصومیت سے پوچھا، ام ایمن میری امی، ام ایمن میری امی۔ جیسے ہی حضور نے پوچھا میری امی، ام ایمن نے سینے سے لگا کر کہا، میرے شہزادے اب آپ کی امی ہمیشہ اسی جنگل میں رہے، آپ کی امی نے اب ہمیشہ یہی رہنا ہے آپ کی امی نے ہمیشہ۔ اور یہ کہہ کر ام ایمن برداشت نہ کر سکی اور رونے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام ایمن کو چھوڑا اور پھر آپ کہیں تشریف لے گئے۔ جب آپ کہیں گئے تو ام ایمن آپ کے پیچھے گئی اور چاہا کہ وہاں سے آپ کو لے لیں، تو ام ایمن بیان کرتی ہے کہ جب میں حضور کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ اور ام ایمن فرماتی ہے کہ جب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی سواری پر بٹھا کر، آگے کی طرف سواری پہ بٹھا کر جب مکے کی طرف روانہ ہونے لگی تو وہ پلٹ کر بار بار اس ٹیلے کی طرف ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے ابھی میری والدہ تشریف لے آئے گی، اور وہ پلٹ کر اپنی امی کی طرف ماں کہتے تھے اور پلٹ کر دیکھتے تھے، اور میری سواری آگے کی طرف بڑھتی جاتی تھی۔ اس طرح سے پھر پتہ نہیں کس طرح سے حضور علیہ السلام کے آنسو خشک ہوئے، اور حضور نے آنکھوں سے آنسو کب روکے یہ اللہ جانے، کس طرح آنسو خشک ہوئے یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ لیکن حضور کا وہ پلٹ کر کے دیکھنے کا انداز مجھے احساس اس وقت ہوا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ تقریروں میں بیان کیا، لیکن جب میں رمضان المبارک میں مقام ابوا پہنچا تو میرے ساتھ کئی ساتھی تھے۔ حضور کی امی کے مزار پہ جب ہم گئے اور وہاں جب دعا کی تو میرے ایک ساتھی نے، سید صاحب تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عرفات کی وادی میں مجھ پہ وہ رقت طاری نہیں ہوئی جو سیدہ آمنہ کے مزار پہ رقت طاری ہوئی۔ وہ سید صاحب تھے، انہوں نے بیان کیا۔ اور جب ہم نکل رہے تھے وہاں سے تو آپ یقین جانے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پلٹ کر پھر قبر آمنہ کی طرف دی، اور میں پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں تو یوں ہی دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب دوبارہ نصیب میں ہوگا کہ نہیں ہوگا جانا، میں پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے خیال میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ماں کی قبر سے رخصت ہو رہے تھے پلٹ کر دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے حضرت آمنہ کے مزار میں کہ حضور نے پلٹ کر کے دیکھا تو گویا کہ جانے والے آج بھی پلٹ کر مڑ کے دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے احباب سے کہا کہ آپ سب بھی پلٹ کر کے دیکھیں، اس لیے کہ اس قبر کو پلٹ کر نبیوں کے امام نے دیکھا۔ مگر آگے کی گفتگو بہت طویل ہے اور ہمارا ٹائم اختتام کو پہنچا، مگر بہت افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے، پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں کہ جس قبر کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، لوگوں نے یہ کہہ کر اس قبر کو شہید کر دیا کہ یہ مشرکہ کی قبر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا ستم کیا لوگوں نے، کاش مسلمان فرقہ واریت کی طرف نہ جاتے اور نبی کے قدموں سے وابستہ رہتے۔ فرقہ واریت نے کس مقام پر لوگوں کو پہنچا دیا، نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ رہے، نبی کی ذات کو مناظرے کا عنوان بنا رہے، نبی کا علم غیب، نبی کا حاضر و ناظر، حیات النبی، لوگ اس کے لیے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ لوگوں،
اللہ سے ڈرو، ایک دن اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور قیامت میں کس کی نہیں چلے گی؟ اسی کی چلے گی جو آمینہ کا لال ہے، ہاں، اور انہی کی غلامی نجات دلوائے گی۔ یاد رکھنا، یہاں جو چاہو کر لو، مگر نجات تو اسی کی ہے جو حضور کا غلام ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ آمینہ کے مزار پر رحمت و نور کی برسات فرمائے اور ان کا صدقہ میں عطا فرمائے۔ بس جاتے جاتے آخری بات عرض کر دوں، دراصل اہل بدعت کی یہ عادت ہے کہ پہلے وہ مزارات سے روکتے ہیں، جب ہم نہیں رکتے ہیں تو وہ شک پیدا کرتے ہیں۔ تو یہی شک پیدا کیا حضرت آمنہ کے مزار کے لیے، یہ کہا کہ ان کا مزار ابوا میں نہیں ہے، ان کا مزار ابوا میں نہیں ہے بلکہ ان کا مزار مکے میں ہے، کہیں ان کا مزار ابوا میں نہیں بلکہ مکے میں ہے۔ تو بس میں آخری روایت پڑھ دیتا ہوں مدارج النبوہ کے حوالے سے اور سبل الہدیٰ کے حوالے سے، ضیاء النبی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی امی کا مزار ابوا ہی میں ہے۔ یہ نظریہ تو مکے کے کافروں کا بھی تھا۔ حضور کی امی کا مزار ابوا میں ہونا یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، ابوا میں ان کا مزار ہے، یہ مکے کے کافر بھی کہتے تھے۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ سن لیں اور بات ختم ہے، ورنہ اور بھی دلیلیں ہیں کہ ابوا میں مزار ہونے کی کیا دلیلیں۔ حضور علیہ السلام 1000 صحابہ کو لے کر بھی گئے ہیں اپنی ماں کے مزار پر، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ حضور خود بھی گئے کم و بیش، اس لیے کہ ایک غزوہ ابوا بھی ہوا ہے، ایک غزوہ ابوا بھی ہوا ہے، غزوہ احد سے پہلے غزوہ ابوا ہوا ہے جس کا پرچم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، اور جب غزوہ ابوا ہوا حضور خود اس غزوے میں موجود تھے، لیکن وہاں صلح کی کیفیت پیدا ہو گئی، جنگ نہیں ہوئی۔ تو جب حضور واپس ہو رہے تھے تو واپسی میں حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ابوا کے مقام پر اپنی امی کی مزار پہ باضابطہ طور پر حاضری دی۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 1000 صحابہ موجود تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو ابوا میں مزار ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس وقت کفار مکہ احد کی جنگ کے لیے مدینہ شریف کی طرف آ رہے تھے، تو چونکہ بدر میں ان کا بڑا نقصان ہو چکا تھا، تو کفار مکہ جب احد کی طرف آ رہے تھے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، ان کے مکے کی عورتیں بھی تھیں۔ تو مکے کی ایک عورت جب مقام ابوا میں پڑاؤ کیا تو مکے کی ایک عورت نے کہا کہ یہاں پر محمد عربی کی امی کی قبر ہے۔ احد کی جنگ میں آتے آتے وہ جو عورتیں ساتھ میں تھی کافروں کے ساتھ، تو اس نے ایک عورت نے کہا کہ یہاں آمنہ کی قبر ہے، ایک کام کرتے ہیں، چلو آمنہ کی قبر کھود لیتے ہیں اور کھود کر کے ان کا جسم نکال لیتے ہیں، تو ہوگا یہ کہ جب محمد عربی ہمارے لوگوں کو قیدی بنا لیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ تمہاری ماں کی لاش تو ہمارے قبضے میں، تو اگر ہمارے قیدیوں کو تم نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہاری ماں کی لاش کو اذیت پہنچائیں گے، تو اس طرح سے ہم ان کو ان کی ماں کی لاش دے دیں گے اور اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں گے، کیونکہ پہلے تو بدر میں قیدی بنائے گئے تھے، تو اس کا خیال یہ تھا۔ تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، اس عورت کے ساتھ، کیا چلو چل کر کے قبر اکھاڑ لیتے ہیں۔ لیکن کسی شخص نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو ایسی بری بات کی شروعات مت کرو، کیونکہ اگر جنگ کے موقع پہ تم نے ایک دوسرے کی قبر کی اکھاڑنے کی شروعات کی، آج تم نبی کی ماں کی قبر اکھاڑو گے تو تمہارے جو دشمن ہے تو وہ بھی تمہارے رشتہ داروں کی قبروں کو جانتے وہ بھی اکھاڑیں گے، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر کسی کی قبر محفوظ نہیں رہے گی، اس لیے یہ کام مت کرو۔ تو اس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کی ماں کی قبر کی حفاظت ان لوگوں کے ہاتھوں سے کی تھی۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ابوا میں حضور علیہ السلام کی امی کا مزار ہے، اس بات کا اعلان تو مکے کے کفار بھی کرتے تھے، لیکن کیا ہو گیا لوگوں کو کہ شک ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ابوا میں نہیں ہے مکے میں، نہیں ابوا میں نہیں ہے مکے میں۔
حالانکہ حضور علیہ السلام کی امی کا مزار ابوائی میں وہ مزار مبارک بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور ویسے اگر ہم مزار تک نہ پہنچ سکے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہم جہاں سے اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کریں اور جہاں سے انہیں پکاریں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے کرم سے وہ جہاں ہے وہیں پہ سن لیا کرتے ہیں، وہ سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنی طاقتیں عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدہ آمنہ خاتون کی برکتوں سے مجھے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ سیدہ آمنہ کے مزار مبارکہ پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔